ویلکم بیک ناظرین. ایرانی صدر اپنے پہلے دورے پر پاکستان پہنچ چکے ہیں اور پاکستان میں ان کی جو ملاقاتیں ہیں وہ ہائی لیول ڈیلیگیشن سے ہوں گی. اقتصادی اور سیکیورٹی معاملات پر تبادلہ خیال ہوگا. کس قدر اہم دورہ ہے ایسے جنکچر پہ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے امریکہ کے ساتھ بھی بڑے بہترین تعلقات ہیں. اب ایرانی صدر کا پاکستان میں دورہ، اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ ہمیں جوائن کیا شمشاد احمد خان صاحب نے، ایران میں پاکستان کے امبیسڈر بھی رہے ہیں، فارمر سیکٹری بھی ہیں فارن آفس کے. بہت شکریہ ہمیں سر پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم کتنا امپورٹنٹ ہے یہ ایرانی صدر کا دورہ، جب ہم ایک جنگ سے بھی نکلے ہیں اور امریکہ سے خصوصاً پاکستان کے جو تعلقات ہیں وہ بڑے بہترین سطح پہ ہیں؟ جی بالکل، آپ درست فرما رہے ہیں، لیکن اس کا ڈپینڈ کرے گا کہ ہم کس حد تک ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو کنکریٹائز کر سکتے ہیں، کیونکہ پوری تاریخ ہے 78 سال کی، یہ پوٹینشل ہمیشہ سے وہاں ہے ایران اور پاکستان کا، قطع نظر اس کے جو بھی ہماری میوچویلٹیز ہیں اور کمی ملٹیپل لنکیجز ہیں ایران اور پاکستان کے، تاریخ کے، ریلیجن کے، کلچر کے، زبان کے، ہر چیز ہے. لیکن ڈسپائٹ آل دیز ملٹیپل لنکیجز، آج تک ایران اور پاکستان کی معیشی جو اقتصادی تعلقات ہیں وہ کبھی پوٹینشل پہ نہیں آئے ہیں. ہم تیل ضرور خریدتے ہیں، لیکن وہ جو پائپ لائن بننا تھا وہ سب وہ نہیں ہو سکا، کیونکہ ایران پہ پابندیاں تھیں، اور جس وجہ سے ہم ان پابندیوں کے نیچے ہمیشہ آئے رہے. ایک سٹیج پہ مجھے یاد ہے کہ ایران نے اپنا پائپ لائن بھی پاکستان کے بارڈر تک لے آیا تھا زرداری صاحب کے وقت، لیکن جب وہ امریکہ نے سینکشنز اپنے لگائے تو اس پہ پھر ہم چھوڑ دیا تھا. تو ابھی بھی کوئی ایسا نہیں ہے. آپ جو دوسرا کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے ساتھ ہمارے مثالی تعلقات ہیں، وہ کبھی مثالی نہیں ہوئے. یہ میں بتا دوں کہ امریکہ کے ساتھ تعلقات بھی جو ہیں وہ بہت ہی انگمیٹک ریلیشن شپ ہے، اور آپ بالخصوص آج کل جو کچھ ٹرمپ ہے، وہ ٹرمپ از ناٹ اے ٹرسٹ وردی حکمران. میں بتا دوں جو کچھ وہ کر رہا ہے وہ ایک خاص زاویے سے کرتا ہے، اور اس وقت اس کا اتحادی اسرائیل ہے، اس کی مدد کے لیے جو کچھ کرے گا وہ ایران کے حوالے سے یا پاکستان کے حوالے سے یا عربوں کے حوالے سے، ہر چیز اس کی یہ ہوگی کہ کس طرح وہ اسرائیل کو پروٹیکٹ کرے، اور اس جتنا بھی پریشر ہے اسرائیل کی ریکگنیشن وغیرہ کا وہ اسرائیل کی حق میں استعمال کرنا چاہے گا. آپ اب جو سمجھتے ہیں کہ پاکستان اگر ایران کے ساتھ مزید تعلقات بڑھاتا ہے، اقتصادی تعلقات کے حوالے سے تجارتی حجم جو ہے 10 ارب ڈالر تک لے جانے کا کہا جا رہا ہے، اور پھر ساتھ سیکیورٹی کے معاملات میں بھی پھر چائنا ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو میں چاہتا ہے کہ وہ ایران چاہتا ہے کہ وہ پاکستان اور چائنا کے ساتھ شامل ہو جائے. ڈو یو تھنک کہ امریکہ کی جانب سے کوئی اس حوالے سے پیش رفت یا اس پرٹیکولر ڈیولپمنٹ کو بغور دیکھا نہیں جائے گا؟ کیونکہ ابھی جو ہم دیکھ رہے ہیں تعلقات، معاملات، آئل ایکسپلوریشن کا بھی امریکہ کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ وہ پاکستان آ کے آئل ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں، وہ کمپنیوں کو ڈھونڈ رہے ہیں. خود ڈونلڈ ٹرمپ کا ٹویٹ آیا، پھر ٹیرف بھی ہمیں 19% پر انہوں نے کیا، جبکہ انڈیا پہ 25% انہوں نے کیا. تو اس پہ آپ کیا کہیں گے سر؟ دیکھیے، میں چونکہ بات آپ نے ایران کے پریزیڈنٹ کے حوالے سے کی ہے، تو میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ایران کے ساتھ تعلقات میں پوٹینشل بالکل ہے، اور انفیکٹ ہمارے ایک جیسے مسائل ہیں. ہمارے بلوچستان میں بالکل کامن چیلنجز ہیں، اور جو باہر کی طاقتیں ہیں جو بلوچستان پروونس کو استعمال کرتی ہیں ایک دوسرے کے خلاف، تو یہ مسائل اکٹھے مسائل ہیں. تو دونوں ملکوں نے ہمیشہ ایک جوائنٹ کمیشن بنائے ہوئے ہیں ان سب مسائل سے نمٹنے کے لیے. لیکن اس کے باوجود ہمارا جو اقتصادی پوٹینشل ہے وہ کبھی بھی نہیں ہو سکا، کیونکہ ہمارے پاس ایکسپورٹ کے لیے کوئی چیز نہیں ہے کہ ایران کو دیں. ہم تیل تو ہمیشہ خریدتے ہیں، ایران سے خریدیں گے، عربوں سے خریدتے ہیں، قطر سے خریدتے ہیں، وہ کریں گے جتنا بھی. یہ جو 10 بلین کا ٹارگٹ ہے، یہ چین کے ساتھ بھی اس طرح کے ٹارگٹ بنے تھے، کبھی بھی پورے نہیں ہوئے. انڈیا نے، میں بتاؤں کہ پہلی دہائی میں جو اس صدی کی تھی، اس میں ہم نے، چین نے بلکہ ٹارگٹ فکس کیا تھا کہ ہم اپنا بائیلیٹرل ٹریڈ کا ٹارگٹ جو ہے 10 بلین لے جائیں گے، اور انڈیا کے ساتھ بھی 20 بلین کا تھا. تو وہ اس پیریڈ میں انڈیا نے اپنا 50 بلین پہ لے گیا، اور ہمارا وہی 10 بلین پہ ہے، بیکاز وی ہیو نتھنگ ٹو سیل. عمر صاحب، آپ کا جو انڈسٹریل ویل ہے وہ کبھی
چلا ہی نہیں ہے. اس کی وجہ یہ نہیں کہ ایران روک رہا ہے یا امریکہ روک رہا ہے. اس کی آپ کی اپنی جو حکمرانیت ہے، جو سٹینڈرڈز ہیں گورننس کے، اس کے مطابق انڈسٹریل ویل آپ کا چل نہیں رہا. ماحول کوئی نہیں، کوئی پاکستانی انویسٹر نہیں آ رہا. بیرونی میں انویسٹر تو پھر بات کریں گے. یہ جو تیل ویل کرنے کے لیے امریکن کمپنیاں آئیں گی، یہ سب گپے ہیں. ٹرمپ جیسا بندہ انٹرسٹ وردی بندہ ہی کوئی نہیں ہے دنیا میں بتا دوں. اس نے اپنے ملک کا بیڑا گرک کر دیا ہے. جو ٹرمپ ہے وہ تو سارا رول آف لا بیسڈ گورننس اداروں کو تباہ کر دیا اس نے وہاں، اور اپنے صرف ذاتی فائدے. یہ جو ہمیں آفر دی ہے یہ پاکستان کے فائدے کے لیے کچھ نہیں کہہ رہا. یہ آپ نوٹ کر لیجیے آج میری بات. اس کا پرابلم اس وقت چائنا ہے بس. اس نے دیکھ لیا کہ چائنا نے اور پاکستان نے مل کے اتنی اپنی سیکیورٹی وہ مضبوط کر لی کہ انڈیا کو چند گھنٹوں میں ڈیفیٹ دے دی. اس سے وہ بہت پریشان ہوا ہے. تو یہ جتنے جیسچر کیے ہیں وہ ان باتوں سے متاثر ہو کے خوش ہو کے نہیں ہے. سر یہ اس کی پالیسی ہے کہ وہ بالکل آپ ریئیکٹ کر درست رہا ہے فرما رہے ہیں کہ ہم امریکہ یا پاکستان ڈونلڈ ٹرمپ پہ اس طرح سے ٹرسٹ نہیں کر سکتے. اس کی بہت ساری وجوہات بھی آپ دے رہے ہیں. جو ون بیلٹ ون روڈ انیشیٹو ہے، ایران چاہتا ہے کہ وہ یورپ تک ایکسیس کرے، اور یہ جو پاکستان اور چائنا کا منصوبہ ہے اس میں شامل ہو جائے. ڈو یو تھنک کہ بالکل جی یہ بہت ضروری ہے. میں بتاؤں، ون بیلٹ ون روڈ، یہ جو سی پیک کا ہے منصوبہ، یہ کوئی سڑکیں اور برج بنانے کا منصوبہ نہیں ہے. یہ ایک ویژن ہے جو پریزیڈنٹ شی جن پنگ لے کے آئے تھے، جو اولڈ سلک روٹ تھا اس کا پارٹ تھا. اور اس کے مطابق کنیکٹیوٹی ہے جو اصل ایم ہے اس کا. اور اس میں ایران بھی شامل ہے، اس میں تو انڈیا بھی شامل ہوگا. ہم تو چائنا بھی تیار ہوگا انڈیا کو شامل، لیکن انڈیا نے تو اپنی پالیسیاں ایسی رکھی ہیں. جب سے مودی آیا ہے تو پرابلمز پڑے ہیں، لیکن جب مودی چلا جائے گا تو آپ دیکھیں گے اس خطے میں ایک نئی لہر دوڑے گی. اور وہ انڈیا بھی پاکستان کے ساتھ ملے گا، چائنا اکٹھا ہوگا، رشیا، تو ایران، ترکی، یہ سارا خطہ اکٹھا ہو کے ایک کمبینیشن، ایک بڑا میجر فیکٹر آف اسٹیبلٹی پیدا ہوگا انشاءاللہ. لیکن یہ جو موجودہ سیناریو آپ دیکھ رہے ہیں، جو ٹرمپ کا سیناریو ہے، وہ ایک افسانہ سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا. بس میں یہ کہنا چاہتا ہوں. تھینک یو ویری مچ ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے. ناظرین، پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، ہمیں اجازت دیجیے. اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.